بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا جمہوریت، کیا آئین، کیا قانون، کچھ رہ گیا ہے اب. نیا حکم نامہ جو آیا ہے جب آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج کے دور میں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اور ہم کتنی گہرائیوں میں گر رہے ہیں، کس اندھیرے کی طرف بڑھ رہے ہیں. سائفر کیس کے حوالے سے جناب نئے احکامات آ گئے ہیں کہ پہلے ہی ان کیمرہ کہا گیا تھا کہ یہ پروسیڈنگز ہوں گی اور کسی کو اجازت نہیں ہوگی اندر آنے کی، لیکن اب یہ کہہ دیا گیا ہے، حکم نامہ تحریری آ گیا ہے جناب سائفر کیس میں اور ٹرائل کورٹ کی طرف سے کہ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، کسی پر کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی سائفر کیس کے حوالے سے. بھائی اگر یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، عمران خان صاحب نے اتنا کچھ برا کر دیا ہے تو پھر یہ سب کو دکھائیں، آپ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا. شامت قریشی انہوں نے اتنی سیکریسی، حتیٰ کہ جناب کسی نے بھی باہر آ کر بات کی، چاہے وکیل ہے، چاہے کوئی فیملی ہے، کچھ بھی ہے، اگر بتایا کہ سائفر کیس میں کیا ہوا ہے تو پھر اس کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہی کارروائی ہوگی. میڈیا بھی گیا، زبان کاٹ دیں، آنکھیں بند کر دیں، سب فیملی بھی، کوئی بات نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں. تو یعنی کوئی گواہ کیا کہہ رہا ہے اندر، کوئی آپ نہیں بتا سکتے. کیا کیا اندر کیا گیا ہے، کس طرح سے کیس چلایا گیا ہے، ہو کیا رہا ہے اندر. بھائی سائفر دکھا دیں، کوئی بتا دیں گواہ نے کیا کہا ہے، کون گواہ ہے، کیا ہوا ہے اندر، کوئی جج اندر تھا بھی یا نہیں تھا، وکیل نے کچھ بولا یا نہیں بولا، ان کے پاس کیا ثبوت تھے، دکھائے نہیں دکھائے، کچھ نہیں رپورٹ ہو سکتا، کچھ نہیں آپ کہہ سکتے. سوشل میڈیا میں نہیں آپ بات کر سکتے. مگر آپ دیکھیے کیا یہ ممکن ہو سکے گا، اس پر ہم بات کریں گے. ایک تو یہ چیز. دوسری جناب بات یہ ہے کہ گل واقعی ود گئی ہے، کیونکہ اب ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. اتنا بڑا بلنڈر، جھوٹ، فراڈ کیا ہے انہوں نے کہ کہا کہ جوڈیشری نے ہمیں آروز یا افسران دینے سے انکار کر دیا، اس لیے جناب ہم نے کہا بیوروکریسی سے لے آئیں. وہ بیوروکریسی پنجاب کی آپ دیکھیے کہ جس نے صرف اور صرف 9 مئی سے اب تک 2500 MPOs آرڈر جاری کیے، مینٹیننس پبلک آرڈرز. یہ کوئی دنیا میں ریکارڈ ہوگا. انگریزوں نے بھی، جنہوں نے ایک قانون بنایا تھا کہ کسی کو بھی آپ جناب کر دیں جی، پکڑ کے اندر کر دیں جی، 30 دن تک یہ باہر نہیں آ سکتا، کیونکہ اس سے امن و امان کا خطرہ ہے. جس طرح شیخ افضل مروت کا کہا گیا کہ جی وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی حملہ کر سکتے تھے سرکاری تنصیبات پر. سوچیں آپ ذرا کیا انہوں نے بنیاد بنائی ہے. اور وہ ڈی سی صاحبہ جو درجنوں جناب یہ MPOs جاری کر چکی ہیں تھوک کے حساب سے، دڑا دڑا ایسے جیسے پرنٹ ہو رہے ہیں در 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 کر کے، تو انہوں نے جناب فوری طور پر کر دیا. 2500 MPOs جاری ہو چکے ہیں پچھلے چند مہینے میں. تو وہ افسران لگانا چاہ رہا تھا الیکشن کمیشن جو احد چیمہ کے انڈر آتے ہیں، نون لیگ کے جو جناب بندے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا. اب اس کی کاپی سامنے آ گئی ہے، رجسٹرار کا جناب لیٹر مراسلہ سامنے آ گیا ہے جس میں کوئی انکار نہیں کیا گیا ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جی ہم جوڈیشل افسران نہیں دے سکتے ریٹرننگ افسران کے طور پر، جنہوں نے سارا یہ الیکشنز کروانا ہوتا ہے، کاغذات نامزدگی، اسکروٹنی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سارا شیڈول. صرف یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ شیڈول اناؤنس کریں گے تب آپ بتائیے گا اس بارے میں. کوئی انکار نہیں کیا گیا. یہ جھوٹ پکڑا گیا الیکشن کمیشن کا جو کہہ رہا ہے جی یہ تو تاخیری حربے یا ہم نے معطل کر دیا ہے وہ نوٹیفیکیشن، اور یہ جناب تحریک انصاف پر ڈال دیں سارا کچھ کہ جی یہ الیکشن جو ہے یہ ڈیلے کرنے کے پیچھے سارا تحریک انصاف ہے اور یہ سب یہ واویلا مچا دیں. تو سب کو پتا ہے کہ پہلے سے ہی بات ہو رہی تھی الیکشن نہیں ہونے دینے کسی صورت، کیونکہ وہی بات ہے کہ چیزیں مینج نہیں ہو پا رہی. اب تحریک انصاف نے کہا ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کیا کہ یہ الیکشن کمیشن نہ بھاگے، ہر صورت 8 فروری کو الیکشنز ہونے چاہیے. اب جسٹس قاضی فائزہ صاحب پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. ایک تو یہ کہ جو کچھ شیخ افضل مروت کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر، پھر قاضی صاحب دیکھیں جو کہتے تھے اوپننس ہونی چاہیے جی، PTV پر دکھائیں جی. PTV پر کیا دکھائیں، یا تو سوشل میڈیا کو آپ بند کریں. اور سوشل میڈیا کیسے بند کریں گے؟ جو لوگ جناب باہر بیٹھے ہیں ملک سے باہر، وہ جب سارے ویڈیوز لگائیں گے، ٹویٹس کریں گے، فیس بک پہ لگائیں گے، ان کے اوپر کیسے آپ لگائیں گے سائفر؟ یہاں سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، سب لوگ بات کر رہے ہوں گے اور اس کو ظاہر ہے کہ لوگ پھیلا رہے ہوں گے، بات چیت ہو رہی ہوگی، کس کو کیسے آپ قابو کریں گے کہ یہ انونیمس ہیں. عجیب مذاق بنا دیا. یہ پتہ نہیں کس دور میں رہ رہے ہیں، انگریزوں سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں یہ. اچھا اب سنیے شیخ افضل مروت صاحب والا معاملہ. 12 بجے کی ڈیڈ لائن، رات 12 بجے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے وکلاء کی طرف سے، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی 12 بجے تک کی ڈیڈ لائن ہے شیخ افضل مروت صاحب کو رہا کیا جائے. ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو پہلے مزنگ تھانے میں رکھا گیا تھا، پھر ان کو کوٹ لکھپت جیل لے جایا گیا اور MPO کے تحت ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور ان کو بند کر دیا گیا ہے. اس پر جناب شیخ افضل مروت صاحب کے ساتھ آپ کو نظر میں آتی ہوں گی خاتون وکیل ہیں، انہوں نے بھی اس پر ٹویٹ بھی کیا کہ رات 12 بجے تک کا ہم وقت دے رہے ہیں، ڈیڈ لائن دے رہے ہیں. اب اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید پھر عدالتوں کا وکلاء کی طرف سے بائیک آؤٹ ہو سکتا ہے. یہ مشال یوسف زئی کہہ رہی ہیں شیخ افضل صاحب کی رہائی کے لیے ہم نے آج رات 12 بجے تک کا ڈیڈ لائن دے دیا ہے.
اچھا، اسی طرح سے وکلاء کے انٹرویوز سامنے آ رہے ہیں کہ خاتون وکلاء بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ کیا گیا، یہ غلط ہے۔ پھر خبریں یہ ہیں کہ جرگہ بھی ہو رہا ہے، جرگوں کا آغاز ہو گیا ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں پر جگہ جگہ احتجاج ہو رہا ہے کہ شیر افضل مروت کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے اس پر۔ پھر جو ایک اور چیز بہت زیادہ چل رہی ہے وہ یہ کہ لاہور کی وکلاء کمیونٹی، پنجاب کی وکلاء کمیونٹی پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ایک اپنے مہمان کی حفاظت نہیں کر سکے، تو یہ ایک بہت اس طرح کی چیز کی جا رہی ہے، اور ظاہر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں اب اس پر مشاورت کرنی شروع کر دی گئی ہے، اور شیر افضل مروت صاحب کا جو ایکس پر جس کو ٹویٹر بھی کہتے ہیں اس پر جو اکاؤنٹ ہے اس پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ صبح ہی ہم اب عدالت سے رجوع کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایم پی او یہ ٹھہر نہیں سکے گا، یہ بدنام ہو چکا ہے یہ قانون، اور یہ تک کہا گیا ہے کہ یہ انگریز کا قانون ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس پر عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں، لیکن بہرحال جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کو استعمال تو کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک طرف میں نے آپ کو کہا کہ خیبر پختونخوا میں جرگے کا اعلان ہو گیا ہے، وہاں پر بیٹھ کر لائحہ عمل کا تعین کیا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے۔ پھر قبیلے کے لوگ، جو مروت قبیلہ ہے، مروت قبیلہ، اس کے لوگ یہ بھی کہا جا رہا ہے ذرائع سے کہ جناب وہ بھی اس پر بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہیں، جس سے شیر افضل مروت کا تعلق ہے، بہت بڑا اسٹرانگ قبیلہ ہے، اور اس کے بعد جناب وہ بھی لوگ جو ہیں وہ لاہور کا رخ کر رہے ہیں، یہاں پر آ کر سپورٹ کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب یہ پورے خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی خبر یہ بنی ہوئی ہے، کہیں پورے پاکستان میں میاں نواز شریف کی تقریر اس طرح ڈسکس نہیں ہو رہی، ان کا جو خطاب تھا سو کالڈ وہ اس طرح ڈسکس نہیں ہو رہا جس طرح کہ شیر افضل مروت کی گرفتاری ہو رہی ہے۔ میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا، میں شیر افضل مروت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ سوچئے کہ وہ زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس کی زیادہ بات ہو رہی ہے۔ اور تو اور شیر افضل مروت کو گرفتار کس لیے کیا گیا کہ جناب وہ پنجاب میں اس سے پہلے کے لوگوں کو نکال سکے خیبر پختونخوا کی طرح، یا بلوچستان میں اس کو گرفتار کر لو۔ لیکن میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا تھا کہ وہ شیر افضل مروت نے کہا تھا جی ایک کو گرفتار کرو گے تو اب کئی شیر افضل مروت آئیں گے، وہی ہوا ہے۔ اب جناب شعیب شاہین صاحب میدان میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ جا رہے ہیں بلوچستان، اور اب جتنے وہاں پر ہو رہے ہیں یہ ورکر کنونشن، جس میں ہرنائی میں 15 دسمبر، پشین 16 دسمبر، یوب 17 دسمبر، اور اس پر جو بلوچستان کی تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ جناب وہ اسی طرح سے ہوں گے، آپ تیاری جاری رکھیں۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں شریک ہو جائیں اگر ان کی رہائی ہوتی ہے، تو کیس بڑا ہی کمزور ہے۔ اس کے ساتھ جو بات کی شعیب شاہین نے، شعیب شاہین صاحب آپ نے دیکھا پریس کانفرنس پہ کر رہے ہیں اب ان پر بھی پابندی ہے کہ ان کو میڈیا پر نہیں بلایا جا سکتا۔ تو وہ شخص جو پہلے سے ہی جناب اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ اس کو آپ کہتے ہیں جی میڈیا پہ بھی نہیں دکھانا، اب وہ آ رہا ہے میدان میں شیر افضل مروت کی جگہ، اور آپ نے شیر کو اگر پکڑا ہے تو شاہین آ گیا ہے، تو اب شاہین کی اپنی پرواز ہے، اب اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے، اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ شعیب شاہین صاحب نے، یہ بھی سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے یہ صدر بھی رہے ہیں، اور پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں۔ اچھا، یہ لکھتے ہیں میں انشاءاللہ کل بلوچستان کنونشن میں شرکت کے لیے کوئٹہ روانہ ہوں گا۔ بلوچستان کے عوام عمران خان اور ان کی تحریک سے محبت و عقیدت میں کسی سے کم نہیں، غیور بلوچ پشتون عوام بڑی تعداد میں شرکت کر کے عمران خان کو مضبوط کریں گے۔ ہرنائی، پشین اور یوب میں جلد ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ لو جی، آپ کر لیں اب گرفتار شیر افضل مروت کو، تو کیا آپ نے حاصل کر لیا؟ اس کی جگہ جناب آپ یہ دیکھ لیجئے شعیب شاہین نے لے لی ہے، تو اب تو شیر دھاڑ رہا تھا تو شاہین پرواز کرے گا۔ تو یہ اس وقت جناب صورتحال ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے آپ نے دیکھا کہ بارز اکٹھی ہو رہی تھیں، مختلف بارز، سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے بھی آیا، پنجاب لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے آیا، بلوچستان کی تمام بارز نے کہا فوجی عدالتوں کے بارے میں۔ اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کی اجازت دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار۔ اب قاضی فائزہ صاحب پر ایک پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں وکلاء کی طرف سے ہی۔ تو میں نے آپ کو بتایا یہ جو سیکرٹ کرنے کی کوشش ہے، جو شیر افضل مروت کی گرفتاری کی کوشش ہے، ظاہر ہے کہ اس سے مسائل اور بڑھنے والے ہیں۔ اور ایک اور آخری بات، 22 دسمبر کو سائفر کیس میں معاملہ لگ گیا ہے، سائفر کیس میں ضمانت کا، اور اس میں اب یہ چیز رپورٹ کی جا رہی ہے کہ اس کا بینچ بھی تبدیل کیا گیا ہے، اور سائفر کیس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ ضمانت ہوتی یا نہیں ہوتی۔ شاہ محمود قریشی کا بھی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بھی ضمانت کی درخواست ہے، اور اسی طرح عمران خان صاحب کا بھی کیس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اس میں جناب
جو میری ذرائع سے بات ہوئی ہے اس میں کہا ہے کہ جی یہ کیس بڑا کمزور ہے اور اس میں ہر صورت میں ضمانت بنتی ہے، تو یہ کیس چل نہیں سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جس میں جسٹس رحمت اللہ صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ اور سردار طارق مسعود صاحب، یہ 3 ججز ہیں جو یہ سائفر میں ضمانت کا کیس سنیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ اس میں آتا ہے، جو بھی ہوگا اس بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ آگاہ رکھیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔